فام باقی ہے، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام، فضا میں فاطمہ کی جان کا پیغام۔ تیرا آغاز کیا تھا حر وہ تو، جانے خدا جانے، مگر حق کی نگاہوں میں تیرا انجام، مگر حق کی نگاہوں میں تیرا انجام۔ ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے، لیکن ابھی بچے کی تربت کھودنے کا، ابھی بچے کی تربت کھودنے کا۔ آئی ماں کی جان کیا ہے، محبت علی کی ہے، راہ جو قبر کی ہے، وہ الفات علی کی ہے، سائل بکف ہے سب سخاوت علی کی ہے۔ قاتل کو دیا ماں مروا، قاتل کو دی امام مروا، عادل و پیشوا ہو مدار المہام ہو، کرو نبی کے باتوں احسان، کرو نبی کے باتوں احسان۔ ستے غلام تیری مصیبت کے یالی، اے جانشین جناب رسالت کے یالی، قربان ہو بھری تیری صورت کے یالی، ایام یہ تیری شاداب، یہ ظلم جہدیے ستم بے سبب ہوا، تلوار تیرے سر پا لگی، تلوار تیرے سر پا لگی کیا؟ 19ویں سے آپ کا ماتم یالی، ہو گئے دنوں کا یہ عالم یالی، دفتر جا کا درہم و برہم یالی، ماہ سیاہ ماہ محرم، ماہ سیاہ ماہ محرم، مولا کی نظر کو گور اشک لائے ہیں، یہ روزہ دار آپ کے، یہ روزہ دار آپ کے پرسے، مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا، سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا، سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا، آقا انہی دلوں میں ہوا تھا، آقا انہی دلوں میں ہوا تھا، عالم سے بے خبر تھے خضو و خشوع میں، تلوار جب لگی تیر، تلوار جب لگی لایا تھا ذہن میں وہ جپا جو بجھا کے تیر، مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تیر، گل پڑ گیا کہ سر پا لگی مرتضیٰ کے تیر، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں، کھائی خدا کے شیر نے گھر میں، خدا کے تیر، گہرا زخم پر کے امام حجاز پر، سر سے ٹپک رہا ہے لو جا، سر سے ٹپک رہا ہے لو جا، نماز فاتحہ۔ مدین وآل محمد۔
سلامی ہر طرف شور بکا ہے وداع حضرت مشکل وداع حضرت مشکل کشا علی ابن ابی طالب میرا شیر ابھی تلوار سے زخم ہوا ابھی تلوار سے زخم ہوا پکڑ کر ابن ملجم کو جلائے کہا صاحب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے علی نے خطا میری حیا تیری خطا ہے کیا بن باپ کا بچوں کو میں یہی احسان کام ہے یہی احسان کام میرے سلا ہے وارد ہوئی ناگا شب ضربت حیدر بس کھولتے ہی روزہ کمر باندھی اجل پر اس شب تھے کبھی سین میں گئے حجرے کے اندر ہمسایہ کر بھائی زادے تے روکا حیدر کی سواری سوئے پھر دو چلی ہے جاگو جب جاگو جب قتل علی واللہ میں دو راتوں کا مہمان ہوں تمہارا تر دیکھے گے گل خون سے ریش رخ زیبا برسے گا لہوتی دن افلاس سے ہر جا ایسا بیسال ایسا بیسال علیت میں نہ ہوگا تم عید کے دن روئیں گے جب سے لپٹ کر روئے گا حسن باپ کے ممبر سے لپا کلثوم نے رو کر کہا واہ حسرت و دردا کیا بیٹی آپ صبر کرے آپ کو بابا کس طرح یقین تم کو ہوا اپنی اجل کا فرما جو اجل فرما جو اجل دو روز دنیا میں بس خود ہمارا ایک ذکرے گا تھا ہر گھر میں زدہ ہے کہ کل ہر گھر میں زدہ کل روتی بھی آئے گیا حالت میرے غم نہ بجا ہوگی کسی کی کلا گیا لائب کلا گیا لائب کل شیعہ بھی سر کھولیں گے اور لہروں بھی زہرا کی صدائی کفن پھاڑیں گے ہم پھر بعد ازاں کان میں آواز آئی ایسی والی قتل ہوئے حق دعائی اس نوحے سے آگاہ ہوئی ساری خدائی چہرہ پر بیدان چہرہ پر بیدان جنت سے نبی پاک دامن کفن
سر پیتے مسجد میں حسین اور حسن بابا کا لہو پہلے تو چہروں پر لگایا پھر دونوں نے ماں بہنیں گلیم ان کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا علی کو بہت آیا شبی نے بجا تو رونا یہ ہے جب حلقوں تو کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا جلا کوئی تیرا جلا اٹھائے گا پیارے رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي صاحب الفقار والسكينة المدفون بأرض المدينة المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم وقوله المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھے محمد ذات علی ابن ابی طالب پر سب مل کر کے بآواز بلند صلوات علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، رمضان کی وہ تاریخیں جس کو انشاءاللہ ہم لوگ درک کریں گے، یہ وہ تاریخیں ہیں کہ بنی ہاشم کے لیے یہ تاریخیں سخت ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے. شب ضربت عام شب نہیں ہے بنی ہاشم کے لیے. انشاءاللہ مصائب میں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے کسی حد تک میرے مطالعے کے اعتبار سے. عزیزان گرامی، رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور علی کی کیفیت بدلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ 13 رمضان سے مولا نے اپنی وصیتیں کہنا شروع کی. 13 رمضان سے مولا کی زبان پہ صرف ایک بات ہے کہ بہت جلد یہ ریش مبارک میری خون سے خضاب ہو جائیں گی.
عزیزان گرامی، انشاءاللہ مصائب میں کچھ مصیبتیں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اور دوسرے مجالس میں بھی موضوع اس مجلس کا اور 3 مجلس میں ہوگا وسیلے پہ گفتگو ہوگی، جس حد تک وسیلے پہ گفتگو ہو سکے گی۔ آپ حضرات کے سامنے کچھ خاص مضامین پیش کیے جائیں گے، کچھ اشکالات جو اہل تشیع پہ وارد ہوتے ہیں کسی حد تک اس کے جواب دیے جائیں گے۔ اگر آپ سماعت فرما رہے ہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت لقد کرمنا بنی آدم، خدا کہہ رہا ہے ہم نے آدم کے بچوں کو عزت بخشی، آدم کی اولاد کو کرامت بخشی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے آدم کے بچوں کو عزت کے ساتھ ساتھ خشکی اور تری پر قابو عطا کیا، اختیار عطا کیا، کنٹرول عطا کیا۔ ایک بات بریکٹ میں کہتا چلوں جو بہت کام آئے گی، جیسے جیسے تکنیک کی دنیا آگے بڑھے گی، جیسے جیسے سائنس آگے بڑھے گی، ویسے ویسے انسانوں کو احادیث رسول اور واضح ہوتے ہوئے اور آیت خدا اور واضح ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ شاید رسول کے زمانے میں لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ خشکی اور تری پر انسان قابو و اختیار حاصل کر سکے، مگر آج کے زمانے میں اگر انسان غور کرے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جیسے خشکی میں انسان کو قابو عطا کیا، ویسے تری پر بھی انسان کو قابو عطا کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور آیت کا یہ تیسرا ٹکڑا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اہم ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو رزق عطا کیا، مگر ایسا ویسا رزق عطا نہیں کیا، پاکیزہ رزق عطا کیا۔ اس آیت کے ٹکڑے پر ساری بحث ہے۔ رزق اللہ نے حیوان کو بھی عطا کیا ہے، جنات کو بھی عطا کیا ہے، انسان کو بھی عطا کیا ہے، مگر ایک فرق ہے، حیوان کو صرف رزق عطا کیا، انسان کو پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یہ اللہ نے اپنی مصولیت پوری کی، تم کو پاکیزہ رزق دے کر کے، اب تم اپنی مصولیت پوری کرو اس کو پاکیزہ رکھ کر کے۔ حرام خوری کر کے، رشوت خوری کر کے، ربا خوری کر کے، یتیم کا مال کھا کے، حرام کام کر کے اپنے رزق کو آلودہ نہ کرو، اپنے رزق کو پاک رکھو، یہ تمہارا کام ہے، کیونکہ اے انسان تمہاری عزت اس میں ہے کہ تمہارا رزق طیبات میں سے رہے، تمہارا رزق پاکیزہ رہے، پاکیزہ۔ موضوع کیا ہے؟ وسیلہ ہے، کیسے اس کو وسیلے سے جوڑا جائے گا؟ انشاءاللہ بہت جلدی چھٹے امام کی وہ حدیث بیان کی جائے گی جو آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ چھٹے امام کی ذات پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں، محمد و آل۔ وسیلہ کیا ہے؟ جیسے انسان کے جسم کے تربیت کے لیے اس کا کھانا ضروری ہے، اس کا پینا ضروری ہے، ویسے ہی انسان کی روح کی ضرورت کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں معین کی، اس میں سے ایک چیز ہے وسیلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الوسیلہ، اے ایمان لانے والو وسیلے کو تلاش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وسیلہ تمہاری روح کو تربیت کرنے والا ہے۔ جسم کی تربیت کے لیے بہت خیال ہے انسان کو، جوان جو ہے جم جوائن کرتا ہے، کیوں؟ جسم کی تربیت کے لیے۔ اچھے سے اچھا کھانا کھاتا ہے، کیوں؟ جسم کی تربیت کے لیے۔ مریض ہو جائے تو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تاکہ اچھے سے اچھا علاج ہو، کیوں؟ کیونکہ جسم کا خیال ہے۔
عجیب ہے، جو فانی ہے اس کا اتنا خیال ہے اور جو باقی ہے اس کے لیے کوئی خیال نہ ہو. نہیں، جیسے انسان جسم کے لیے اتنا خیال مند ہے ویسے ہی روح کے لیے ضروری ہے وہ خیال کرے، اور خیال اگر روح کے لیے ہے تو ضروری ہے وسیلہ تلاش کرے، اور ایسا ویسا وسیلہ تلاش نہ ہو، وہ وسیلہ تلاش ہو جس کو اللہ نے تمہارے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے قرار دیا ہے. یہ آیت جو میں نے بیان کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کسی نے آپ کے اور میرے چھٹے امام صادق آل محمد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. اب اس کو بہت غور سے سماعت فرمائیے گا، بہت غور سے. علماء تشریف فرما ہے، سید کی اجازت سے علماء کے سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چھٹے امام سے پوچھا گیا رزق من الطیبات کا مطلب کیا ہے، پاکیزے رزق کا مطلب ہے کیا؟ تو چھٹے امام نے بہت اچھی مثال دی. چھٹے امام نے کہا یہ بتاؤ کیا اللہ نے حیوان کو رزق عطا کیا یا نہیں؟ کہا ہاں فرزند رسول، اللہ نے رزق حیوان کو بھی عطا کیا. یہ بتاؤ کیا اللہ نے انسان کو رزق عطا کیا کہ نہیں؟ ہاں فرزند رسول، اللہ نے انسان کو بھی رزق عطا کیا. امام پوچھ رہے ہیں فرق کیا ہے؟ فرزند رسول آپ بتائیں فرق کیا ہے. اب غور سے سنیے گا، امام نے بہت ہی فطری بات کی، ایسی بات امام نے کی کہ جو روز مرہ ہم دیکھتے ہیں. امام نے کہا یہ بتاؤ اگر غذا ہو، طعام، کھانے پینے کا انتظام حیوان کے سامنے رکھ دیا جائے تو حیوان کے کھانے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور یہ کھانا جب انسان کے سامنے رکھ دیا جائے تو انسان کے کھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کہا جب حیوان کے سامنے کھانا لایا جائے تو بغیر ہاتھ کے استعمال کیے اپنے دہن کو کھانے تک لے جاتا ہے اور اس کو تناول کرتا ہے اور کھاتا ہے. اور جب انسان کے سامنے کھانا آ جاتا ہے تو دہن کو کھانے تک نہیں لے جاتا بلکہ ہاتھ کے وسیلے کا استعمال کر کے وہ کھانے کو اپنے دہن تک لے جاتا ہے. یعنی یہ کہ جو وسیلے کے ساتھ جاتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، جو بغیر وسیلے کے جاتا ہے وہ حیوان ہوتا ہے. صلوات پڑھے نا محمد. اب بند الفاظ میں گفتگو ہے، جو وسیلے کے ساتھ جاتا ہے. آپ نے کسی انسان کو دیکھا جو صحیح و سالم ہو، ذہن رکھتا ہو، فانوس ذہن میں چراغ عقل روشن ہو اور ہاتھ کو استعمال کیے بغیر ذہن کو لے جاتا ہو؟ آپ کہیں گے صاحب اگر ایسا کرتا ہو تو پھر یہ فطرت کے خلاف ہے. تو یہاں تک آپ نے بات تو مانی کہ جو وسیلے کو مانتا ہو اور اس کا استعمال کرتا ہو وہ فطرت ہوتا ہے، جو وسیلے کو نہیں مانتا ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کرتا ہو وہ غیر فطری ہوتا ہے. مسئلہ انسانی نہیں حیوانی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد. انسان وسیلے کے ذریعے پہنچے تو انسان منزل کمال تک پہنچتا ہے. بہت اچھا واقعہ یاد آ گیا. ایک عالم تھے شاید محسن قراتی حفظہ اللہ صاحب کا جو ہے یہ واقعہ ہے، اشتباہ نہ کروں. وہ بقی میں تھے اور بقی میں جو ہے جالی کو پکڑ کے وہ دعا فرما رہے تھے تو کسی شیخ کا گزر ہوا. اس نے کہا کہ قبلہ جو آپ کر رہے ہیں وہ شرک ہے. کیسے شرک ہے؟ خاکم بے دہن اعاذ باللہ. اس نے کہا کہ جو مر چکے ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اچھا تو
اس عالم کے جیب میں ایک پین تھی، پین. اس شیخ نے پین کو نکالا، پین کو پھینکا. اس نے پوچھا تم حضرت زہرا پہ ایمان لاتے ہو؟ کہا حضرت زہرا پہ تو ہے بھائی، ہم شہزادی ہے مانتے ہیں. تو کہو شہزادی سے یہ تمہارا پین کو اٹھا کے دے، مان لیں گے تمہاری بات کہ ہے یہ لوگ مدد کرتے ہیں. آپ اور ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ جوش میں بات کرتے ہیں، ہوش میں تو بات کرتے نہیں، وہ لڑائی ہو جاتی. خصوصاً ہم حیدرآبادی ہوتے تو وہ بات کرنے کا موقع ہی اس کو نہیں دیتے، آستی نے الٹ جاتی. مگر عالم شخصیت عالم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے جواب کیسے دیے جائے. اس نے کہا تمہارا ہو گیا تو تمہیں کرنا تھا، تمہیں جو کہنا تھا، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکے. کہاں کر چکے؟ ٹھیک ہے. اس کے پاس بھی ایک پین تھی جیب میں. شیخ جو ہے ہمارے عالم، شیعہ عالم، وہ گئے اس پین کو شیخ کے جیب سے نکالا اور پھینکا. کہا اللہ پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ کہا ایمان ہے. اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں؟ کہا مدد کرتا ہے. کہا وہ اپنے خدا سے پین اٹھا کر کے دے. اگر پین اٹھا کر کے دے دے تو میں اپنے ایمان سے پلٹ جاؤں گا، تمہارے پہ ایمان لا دوں گا. پھر جو شیخ نے جو بات کی وہ کمال کی بات تھی. انہوں نے یہ کہا اما ایک چیز سمجھ لو، اللہ اور اس کا رسول اور ان کے ولی ہمارا اور آپ کا پین اٹھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہمارے اور آپ کی عقیدہ اور ہدایت کے لیے آئے ہیں. ان کو اپنی ہدایت کے لیے استعمال کرو، اپنی مادیت کے لیے استعمال نہ کیا کرو. یہ جو اہل بیت ہیں یہ تمہارے اور میرے پین کو اٹھانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہ ہدایت کے لیے آئے ہیں. تو کسی جوان نے مجھ سے یہ پوچھا فرانس میں، اور آپ سوچئے یہ ذہنیت صرف ہندوستان اور پاکستان میں نہیں ہے، یہ ذہنیت دیکھیے دشمن کام کر رہا ہے، اس کو سمجھیے. دشمن 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، وہ گھس چکا ہے ہمارے اندر. ہمارے بچے ہم سے یہ سوال کرے تو تعجب ہوتا ہے، مولانا صاحب مولا سے مانگ کے کیا فائدہ؟ ارے وہ لوگ جو علی پہ ایمان نہیں لاتے وہ بھی تو مانگتے ہیں، ان کو بھی تو عطا ہوتی ہے، ان کو بھی تو بھائی مرسیڈیز کی دعا کر لی، مرسیڈیز دوسرے دن گھر کے باہر کھڑی ہوئی. تو مولا سے مان کر کے، مولا کو مان کر کے، مولا سے مانگ کے کیا فائدہ؟ نہ مان کے بھی تو مل رہا ہے. کیا جواب دیجیے گا؟ سب اشکال ہے. تو علماء نے کہا اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب نقضی ہے، یعنی سوال کے بدلے سوال ہوگا. کہا اگر یہ لاجک لے کے ہم چلے تو پھر اس حساب سے خدا پہ بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ وہ جو ملحد ہے، وہ جو ایتھیسٹ ہے، وہ جو کافر ہیں، وہ جو خدا کو ہی نہیں مانتے، ناستک ہیں، وہ مانگتے ہیں انہیں مل جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں مل جاتا ہے. تو اس حساب سے خدا کو بھی نہ مانو. اور اگر علی سے ہم مانگ کر کے کچھ لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب علی سے ہم مانگتے ہیں تو علی وہ ہستی ہے کہ جو صرف دنیا عطا نہیں کرتی، آخرت بھی عطا کرتی ہے. علی سے مانگ کر کے ہم دنیا بھی اپنی آباد کرتے ہیں، آخرت بھی اپنی آباد کرتے ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد و آلہ. عزیزان گرامی، وسیلہ، انسان وسیلے کی قدردانی کرے. بہت سارے سوال ہیں جو کہ انشاءاللہ آنے والے 2 دن میں اس کا جواب دیے جائیں گے. بات سسپنس میں رہے تو میں وہ سوال کر کے کل انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. علماء جانتے ہیں، کئی لوگ سوال کرتے ہیں اور یہاں بھی آپ سے سوال کریں گے کہ خدا سے صرف مدد مانگو، علی و رسول سے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو پھر کیوں مولا سے مانگ رہے ہو؟ یہ سوال ہوتا ہے. اس کا کیا جواب ہوگا انشاءاللہ کل آپ حضرات کی خدمت میں اس کا جواب بھی عطا کیا جائے گا، اس وجہ سے تاکہ کل سننے حد اقل اس سے زیادہ لوگ تشریف فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل. عزیزان گرامی، وسیلے کی قدردانی کرے. ہر کسی کو علی جیسا وسیلہ ملتا نہیں ہے. مرحوم رضا سرسوی صاحب نے کیا شعر کہا، وہ شعر وسیلے کے تعلق سے شاید ہو سکتا ہے، اس لیے میں یہاں بیان فرما رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہم علی کو چھوڑے کیسے، وہ علی تک آئے کیوں. ہم علی کو چھوڑے کیسے، وہ علی تک آئے کیوں. دونوں اپنے خون کی تاثیر سے مجبور ہے.
اور پھر کہتے ہیں آئے تطہیر یہ آواز دیتی ہے رضا، آئے تطہیر یہ آواز دیتی ہے رضا، جن کا گندا خون ہے وہ سب علی سے دور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بار۔ مرحوم کی درجات بلندی کے لیے جب آواز بلند صلوات پڑھے محمد۔ جن کا گندا خون ہوتا ہے وہ وسیلے کو تلاش نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ڈائریکٹ پہنچنا ہر کسی کے جو ہے ہر کسی کے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہر کسی کے زبان پہ بات اچھی لگتی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے مانگتے ہیں۔ یہ وہ کہتا ہے، یہ صرف اہل بیت کے منہ پہ اچھی لگتی ہے بات کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے مانگتے ہیں۔ آپ کے اور ہمارے منہ پہ یہ باتیں اچھی لگتی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے مانگیں گے۔ اپنی بساط دیکھیے، اپنی اوقات دیکھیے، خدا سے آپ ڈائریکٹ مانگیے گا نہیں، وسیلے کی قدردانی ہو، اور ایسا وسیلہ کہ جس نے اپنی ساری زندگی صرف رضایت خدا میں صرف کی۔ علی ابن ابی طالب جیسے وسیلے کو اپنائیے، ان سے مانگیے، ان سے استغاثہ کریے، کیونکہ یہ عطا کرنار ہے، یہ عطا کرنے والے ہیں۔ اور ایسے وسیلے کو کیسے بھولا جائے کہ جس نے اپنی زوجہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھے ہو۔ عزیزان گرامی، 19ویں رمضان کی شب لگنے والی ہے، مگر یہ نہ سوچئے گا کہ علی کی مصیبتیں جو ہے ابھی سے شروع ہوئی، نہیں، علی کی مصیبت تو اس وقت سے شروع ہو گئی جب علی نے زہرا کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا۔ علی پہ مصیبت تو اس وقت سے شروع ہو گئی جب علی کے سامنے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ رہی تھی۔ اسی وجہ سے جب مدینے کے گلیوں میں دو لوگ بات کر رہے تھے کہ ایک مرد پہ سب سے زیادہ سخت وقت کب ہوتا ہے، تو کسی نے کچھ کہا، ابوالحسن کا گزر ہوا، لوگوں نے ابوالحسن کو پکڑا۔ اے علی، ہمارے بیچ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ سب سے زیادہ سخت وقت ایک مرد پر کب ہوتا ہے۔ تاریخ نے کہا فرآ یمیناً و شمالا، علی نے دائیں بازو دیکھا، علی نے بائیں بازو دیکھا، جب دیکھا کوئی دشمن نہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے صاحب، علی سے تم پوچھ رہے ہو سب سے زیادہ سخت وقت ایک مرد پہ کب ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اس کی بیوی کو تماچے مار رہے ہو، بہت سخت وقت ہوتا ہے۔ اے عزیزان گرامی، رمضان نمودار ہوا، علی کی کیفیت میں تبدیلی ہوئی۔ 13 رمضان کو علی نے وصیتیں لکھائی، وصیت تلانی ہے، اتقوا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے مومنو یتیموں کا خیال رکھو، اللہ الصلاۃ، اے مومنو نماز کے پابند رہو، اے مومنو دو ضعیفوں پہ کبھی ظلم نہ کرنا، ایک کنیزوں پہ، ایک اپنی زوجہ پہ، اے مومنو یتیم کا مال نہ کھانا، اے علی یتیم کا اتنا خیال، ارے حسین کی یتیمہ سکینہ کو تماچوں کے روپ میں پرسا دیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے کہا 19 رمضان کو علی نے ام کلثوم کے ہاں افطاری کی، افطاری ختم ہوئی، علی اپنی جگہ سے اٹھے، صحن خانہ میں آئے، صحن خانہ میں آتے آسماں کو دیکھتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادی ام کلثوم امامت کی پلی بیٹھی تھی، سمجھ گئی بابا کا آخری رات ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے کہا ام کلثوم کے گھر سے اب جو علی نکلنے لگے، مرغابیوں نے علی کو گھیرا۔ علی کو مرغابیوں نے جب گھیرا تو علی نے کلثوم کو کہا، اے بیٹی، اے میری دختر، اگر ان کا خیال رکھ سکتی ہو، آب و دانہ کا انتظام کر سکتی ہو تو ان کو رکھ لینا، وگرنہ تو ان کو آزاد کر دینا۔ اے علی، حیوانوں کی بھی اتنی پرواہ،
ارے آپ کی پوتی سکینہ العطش جب کہتی تو پانی تو نہ ملتا، ہاتھوں سے تماچے۔ آپ میں صبح سے بھوکے پیاسے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑی سی پیاس لگ رہی ہے تو ہم سے سہا نہیں جاتا، اس 3 اور 4 سال کی بچی سے کوئی پوچھے۔ تاریخ نے کہا کہ علی آئے ہیں مسجد میں، کچھ لوگ مسجد کوفہ میں سو رہے تھے، علی نے ان کو جگایا، اپنے قاتل کو بھی علی نے جگایا، بس جلدی جلدی میں مصائب کو تمام کروں۔ علی نے نماز کو شروع کیا، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، علی نے قرات کی، علی رکوع کی طرف گئے، علی رکوع سے قیام کر رہے ہیں، علی سجدے کی طرف گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ ابھی یہ علی نے سجدے کو تمام نہ کیا، علی اٹھنے لگے، ابن ملجم نے تلوار سے علی کے سر پہ وہ کاری ضربت ماری، تاریخ نے کہا علی کی ضربت آبروؤں تک نشان آ گیا، علی جھومنے لگے، محراب کی طرف آ کر بیٹھ گئے۔ اب تصور شرط ہے، تاریخ نے کہا علی مٹی کو لیتے، خاک محراب کو لیتے، اپنے سر پر ڈالتے اور کہتے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، الا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اب 2 تاریخیں سنیے، پہلی تاریخ یہ کہتی ہے علی کے پیروں میں سکت نہ تھی کہ علی خود چل سکے، تو ایک دائیں حسن نے سہارا دیا، بائیں طرف سے حسین نے سہارا دیا، علی کو سہارا دیتے جاتے، علی آگے بڑھتے، مگر تاریخ تبری نے لکھا نہیں، ایک چادر کو پھیلایا گیا، علی کو بیچ میں لٹایا گیا، چاروں سروں سے چاروں لوگوں نے علی کو تھاما، علی کو گھر تک لے جایا گیا، چاہے اس تاریخ کو قبول کرو چاہے اس تاریخ کو قبول کرو، مگر جب زینب نے دیکھا بابا کو اس عالم میں لے آیا جا رہا ہے، زینب نے سر کو پیشانی پہ مار، والیہ وا محمدہ، اے بی بی ابھی علی زندہ ہے تو رہا نہیں جا رہا۔ 61 ہجری کا کربلا، آپ کے سامنے حسین کے گلے پہ شمشیر ہوگی، کند شمشیر علی کے حسین کے گردن پہ چلایا جا رہا ہوگا۔ انا للہ انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔